السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وقالو، اور کہا انہوں نے، یعنی جمع کا صیغہ اس سے مراد یہودی، وقالو، اور کہا یہودیوں نے، اتخذ اللہ، بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدن، اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، بلکہ لاہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں ہے، کلن، ہر چیز، لاہو، اسی کے لیے، قانتون، تابع دار ہے۔ بدیع السماواتی، بدیع، انوکھا پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارضی، اور زمین کو، وَإِذَا، اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کا، یعنی اللہ تعالیٰ، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقولو، کہتا ہے، لاہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فَیَکُونُ، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس اللہ تعالیٰ کی تابع دار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف لفظ کن ہی کافی ہے، تو ایسی ذات کو بلا اولاد کی کیا ضرورت؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، اس سے مراد مشرکین عرب، لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او، یا پھر تاتینا، لے آتا ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، کالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی مثل باتیں، تشابہت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متشابہ ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، کا تحقیق، بینا، ہم نے کھول کر بیان کر دی، الیاتی، نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار اور سرکشی میں اپنے پہلے لوگوں کے دلوں کے مشابہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل بھی پہلے لوگوں کی طرح ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی ان لوگوں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دی۔ انا، بے شک، ارسلنا، کا بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی کاف سے مراد ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلنا کا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، والا تسالو، نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، ان صحاب الجحیمی، جہنم والوں کے بارے میں، ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبعہ، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ یہودیت کو اختیار کر لیں یا پھر نصرانیت کو، پھر ہی یہ راضی ہوں گے۔ قل، نبی آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے، ولئن، اور اگر، اتبعت، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس چیز کے، جاءکا، جو آ چکی آپ کے پاس، من العلم، علم سے، مالکا، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی بچانے والا، والا نصیرن، اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، یعنی اگر آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ زینہ، وہ لوگ، اتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، حقا، جیسا کہ حق ہے، تلاواتی ہی، اس کو پڑھنے کا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بھی اس کا، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ کافر تھے، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نیک تھے، اچھے کردار کے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے دوسرے افراد،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی، یعنی یتلونہ حق تلاواتی ہی، یعنی وہ پڑھتے تھے کتاب کو جیسا کہ حق تھا اس کے پڑھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے تھے۔ جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے، جہنم کا ذکر آتا تو اس سے پناہ مانگتے، یا پھر اس کے حلال کو حلال سمجھتے، اس کے حرام کو حرام، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف نہیں کرتے بلکہ اس پر مکمل طور پر ایمان لاتے۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، اللہ کی وہ نعمتیں انعمتو جو میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس فضیلت کو گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کے شائن کچھ بھی، یعنی سمرت قیامت والا دن، ولا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعوہا اور نہ ہی نفع دے گی اس کو شفاعت کوئی سفارش، والا اور نہ ہی ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابتلا اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ تو اس نے پورا کیا ان کو۔ اب یہاں پر کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ہجرت، نار نمرود وغیرہ، یعنی وہ تمام آزمائشیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، اسی وجہ سے ان کو امام الناس کے منصب پر فائز کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا اللہ نے انی بے شک جائلو کا میں بناؤں گا تجھ کو للناسی لوگوں کے لیے امامن پیشوا، قالا تو کہا ابراہیم نے ومن ذریاتی اور میری اولاد میں سے بھی، قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینالو نہیں پہنچے گا احدی میرا وعدہ ظالمینہ ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورۃ العنکبوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، بس ہر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی وہ اولاد ابراہیم میں سے ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ، اس کے باوجود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ظالم اور مشرک ہوں گے وہ یعنی اللہ کے ہاں ان کی شقاوت اور محرومی کو کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، عمل صالحہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مثابۃً بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی دو خصوصیت کا ذکر کیا، ایک یہ کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، یا پھر دوسرے معنی اس کے کیے ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل بے قرار رہتا یہاں پر دوبارہ آنے کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یعنی یہاں پر کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا۔ وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلاً نماز کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واحدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان طہیرا یہ کہ پاک کرو بیتیہ میرے گھر کو، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجل بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو، آمیناً امن کی جگہ،
ورزق کو رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں سے، من وہ جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی قبول فرمائی۔ یہ شہر جو ہے امن کا گہوارہ ہے، اور یہ وادی جو ہے کھیتی والی جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن کافرا، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا، یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم پھر استروح میں کھینچوں گا اس کو الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل بھی، اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے ربنا اے رب ہمارے، تقبل منا قبول کر ہم سے، یعنی اس نیکی کو، انا کا بے شک انتا تو السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے، ربنا رب ہمارے، وجعلنا بنا ہم کو مسلمین تابع دار لکا اپنے لیے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک جماعت ہو، مسلمتن جو کہ تابع دار ہو لکا تیری، وارینا اور سکھا ہم کو مناسکنا اپنی عبادت کے طریقے، وتوب علینا اور توجہ کر ہماری طرف، انا کا بے شک انتا تو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا رب ہمارے، واپس بیچ فیہم ان میں رسولن رسول، منہم انہی میں سے، یا تلو پڑھے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات، ویعلموہم اور سکھائے ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انا کا بے شک انتا تو العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنے والد کا خواب ہوں۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی ان کو دین کی باتیں سکھائے، ان کو پاک کرے، یعنی کفر و شرک سے۔ ومن یرغبو اور کون بے رغبتی کرتا ہے، عن ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے، الا مگر من وہی شخص صافیہ کے بیوقوف کر دے اس کو، نفسہ اس کا نفس، یعنی وہی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرتا ہے جس کو اس کے نفس نے پاگل کر دیا ہو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا اس کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، لَہُ اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا، اصلی متی ہو جا، کالا تو فرمایا ابراہیم نے، اسلم تو میں متی ہو گیا، لی رب العالمین جہان والوں کے رب کے لیے۔ یعنی یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تابع دار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے تابع دار ہو گیا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔